بنی اسرائیل کی تاریخ 3500 سال پرانی ہے۔ اپنی 3500 سالہ تاریخ میں اس قوم کو عروج بھی ملا اور زوال بھی۔ تاریخ دانوں کے مطابق بنی اسرائیل کنعان کے علاقے میں آباد ہوئی۔ کنعان کا علاقہ بحر روم کے ساحل اور دریائے اردن کے درمیان واقع ہے، جو کہ موجودہ دور کے فلسطین میں شامل ہے۔ کنعان میں صرف یہودی قوم ہی نہیں بلکہ اس زمانے میں بھی یہاں فلسطینی قوم موجود تھی۔ بنی اسرائیل کو حضرت یعقوب کی قوم کہا جاتا ہے، جو کہ ان کا دین فالو کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور اسی وجہ سے ان کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور یوں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے، اور ہر ایک قبیلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اور انہی کی نسل کو یہودی کہا جاتا ہے۔ یہودی لفظ ہود سے نکلا ہے، جس کے معنی رک جانے یا رجوع کرنے کے ہیں۔ کنعان میں جب شدید قحط آیا تو یہ قوم کنعان کو چھوڑ کر مصر کے علاقے گوشان میں آباد ہوئی، مگر وہاں موجود مصر کے فرعون نے ان کو غلام بنا لیا، اور یہ قوم پھر 400 سالوں تک فرعون کی غلامی کرتی رہی۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم تھی۔ اس نے ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو قتل کیا۔ پھر ہر بار عذاب میں مبتلا ہوئی، مگر کبھی سیدھے راستے پر نہیں آئی۔ فرعون کی غلامی سے نجات کے لیے بنی اسرائیل نے بہت دعائیں کیں، مگر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا۔ یہودیوں کی کتاب ایکسوڈس کے مطابق بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے دور میں غلامی سے نجات کی دعا کی، تو یہودیوں کے خدا یہوہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف 10 آفتیں نازل کرے گا، اور جب یہ 10 آفتیں پوری ہو جائیں گی تو بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دے دے گا۔ وہ آفتیں ایک ایک کر کے بنی اسرائیل کی طرف نازل ہوئیں، جن میں پانی کا خون میں بدل جانا، مینڈکوں کی بہتات، بنی اسرائیل کے ہر مرد و عورت کے جسم میں لاتعداد جوئیں پڑ جانا، بے تحاشا مکھیاں آ جانا، بنی اسرائیل کے جانوروں میں وبا پھیل جانا جس سے ان کے جانور مرنے لگے، ٹڈی دل کا آسمان میں آ جانا جس سے دن میں بھی اندھیرا ہو جاتا تھا، اور پہلوٹی کے بچے کا مر جانا شامل تھی۔ دی بک آف ایکسوڈس کے مطابق یہودیوں کے خدا یہوہ نے کہا کہ آخری آفات میں موت کے فرشتے کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجوں گا، جو ہر گھر کے اوپر سے گزرے گا اور گھر میں پیدا ہوئے پہلے بچے کی روح قبض کر لے گا۔ اس آفت سے بنی اسرائیل بہت خوفزدہ ہوئے۔ اس آفت سے بچنے کے لیے بنی اسرائیل کے خدا نے یہ بھی حکم دیا کہ بھیڑ کے بچے کی قربانی دو اور اس کا خون اپنے دروازوں پہ ڈالو۔ اس حکم کو مانتے ہوئے بنی اسرائیل نے بھیڑ کے بچوں کو قربان کیا اور ان کا خون اپنے دروازوں پہ ڈالا۔ جب موت کا فرشتہ وہاں سے گزرتا تو دروازے پہ خون دیکھ کر اس گھر کو چھوڑ دیتا، اور یوں بنی اسرائیل کے بچوں کی جان بچ جاتی۔ اس آفت سے نکلنے کی خوشی میں یہودی آج بھی پاس اوور کا تہوار مناتے ہیں، جس میں وہ کچھ خاص طرح کے کھانے اپنے گھروں میں بناتے ہیں اور اس دن کو یاد کرتے ہیں جب موت کا فرشتہ ان کے بچوں کو چھوڑ کر گزر گیا تھا۔ ان تمام آفات کے گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروانے میں کامیاب ہوئے اور بنی اسرائیل کو قافلے کی صورت میں کنعان کی طرف لے کر چل پڑے۔ یہودی تاریخ میں اس واقعے کو ایکسوڈس کہا جاتا ہے۔ مصر سے کنعان کی طرف ہجرت کے دوران بہت سے ایسے واقعات ہوئے جو کہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، جس میں حضرت موسیٰ کا دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے راستہ بنانا، جبل طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا، بنی اسرائیل کا سونے کی گائے بنانا اور خدا کی ذات میں شرک کرنا شامل ہے۔ کنعان کی سرحد پہ پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ کنعان کے قبیلے سے جنگ کی جائے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جنگ کرنے کا حکم دیا۔ حسب عادت بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تو تعداد میں بہت تھوڑے ہیں اور کمزور ہیں، ہم کیسے اس قبیلے سے جنگ کر سکتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار بنی اسرائیل کو فتح اور کامیابی کا یقین دلایا، مگر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی اور جنگ کرنے سے انکار کرتے رہے اور پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت موسیٰ نا امید ہو کر بنی اسرائیل کو لے کر کنعان کی سرحد سے سینا کے میدان کی طرف چل پڑے۔ حکم نہ ماننے کی سزا کے طور پہ بنی اسرائیل 40 سال تک میدان سینا میں بھٹکتی رہی۔ اس دوران بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کا سایہ کیے رکھا اور ایک بادل ہر وقت ان کے سروں پہ موجود رہتا، جو کہ ان پر سایہ کر کے رکھتا اور ان کو دھوپ گرمی سے محفوظ رکھتا۔ کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ نازل کیا۔ ہیبرو بائبل کے مطابق 1400 قبل مسیح میں بنی اسرائیل نے یوشع بن نون کی قیادت میں کنعان کو فتح کیا اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو کنعان کی زمین کے برابر حصے ملے، اور یہاں انہوں نے اپنا فرسٹ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کیا اور اپنے ساتھ لائے تابوت سکینہ کو اس ہیکل میں رکھ دیا اور اپنے خدا کی عبادت کی۔ 587 قبل مسیح میں بیبلونین نے یہودیوں کی ریاست پہ حملہ کیا اور ان کا ٹیمپل تباہ و برباد کر دیا اور ان کو خوب قتل کیا۔ باقی بچے یہودیوں کو اس علاقے سے نکال دیا، ساتھ ہی تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی اور اس کو کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ بیبلونین کو تابوت سکینہ سے بے حرمتی کرنا بہت مہنگا پڑا اور ان کی فوج پہ آفت نازل ہونا شروع ہو گئی۔ ان کے بہت سے سپاہی اور جانور وبا سے مرنے لگے تو ان کو خیال آیا کہ تابوت سکینہ کے ساتھ ہم نے جو کیا اس سے خدا ناراض ہو گیا ہے۔ یہ خیال آتے ہی بیبلونین نے تابوت سکینہ کو جانوروں پہ لاد کر صحرا کی طرف اسی راستے پہ ہانک دیا جو مصر جا رہا تھا اور جس طرف یہودی گئے تھے۔ مزید 40 سے 50 سال کا عرصہ جلا وطنی میں گزار کے فرانسیسی بادشاہ کے حکم پر بنی اسرائیل واپس کنعان یعنی یروشلم کی طرف لوٹ کے آئے اور وہاں پھر سے آباد ہونا شروع ہوئے۔ یروشلم آ کر بنی اسرائیل نے دوبارہ سے ہیکل کی تعمیر شروع کی اور اپنا سیکنڈ ٹیمپل 516 قبل مسیح میں تعمیر کیا۔ بنی اسرائیل کا دوسرا زوال تب شروع ہوا جب 70 عیسوی میں رومن جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا اور وہاں بے حد قتل و غارت برپا کیا۔ ایک اندازے کے مطابق رومن جنرل ٹائٹس نے ایک دن میں تقریباً 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور یہ قتل عام تب تک جاری رہا جب تک ایک بھی یہودی یروشلم چھوڑ کے نہیں چلا گیا۔ یہودیوں کے یروشلم چھوڑ جانے کے بعد رومن جنرل ٹائٹس نے پورے شہر کو نیست و نابود کر دیا اور یہودیوں کا بنایا ہوا دوسرا ہیکل بھی مسمار کر دیا۔ رومن جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں سیکنڈ ٹیمپل تباہ ہونے کے بعد سے آج تک دوبارہ کبھی تعمیر نہیں ہوا۔ یہودی آج بھی اپنے ٹیمپل کو تعمیر کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں اور اس کے لیے وہ فلسطین کی زمین پر ہر صورت مکمل قبضہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس زمین پر دوبارہ اپنا ہیکل تعمیر کر سکیں۔ اسلامی دور حکومت آنے کے بعد سن 638 میں شام، مصر، فلسطین اور یروشلم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فتح کیا اور ان علاقوں میں اسلامی حکومت قائم کی جو آج بھی موجود ہیں۔ سیکنڈ ٹیمپل کے تباہ ہونے کے بعد سے بنی اسرائیل 2000 سالوں تک دربدر رہے اور مختلف ملکوں میں پناہ لی۔ اس دوران ان کو بہت سی مصیبتوں کا سامنا رہا، جس میں سر فہرست ہٹلر کی جانب سے ان کا قتل عام، جس کو ہولوکاسٹ بھی کہتے ہیں، شامل ہے، جس میں تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ سن 1882 سے 1903 تک یہودیوں نے فلسطین کی زمین پہ پناہ لینی شروع کی۔ دنیا بھر میں بکھرے یہودیوں نے فلسطین کی طرف ہجرت شروع کی اور یہاں جمع ہونے کے بعد 1948 میں اپنی زبردستی بنائی گئی ریاست کا اعلان کیا، جس کو دا اسٹیٹ آف اسرائیل کہتے ہیں، اور تب سے یہودی فلسطینیوں پہ ظلم اور جبر کر رہے ہیں تاکہ ان کو اس مقدس زمین سے نکال سکیں اور اس جگہ دوبارہ اپنا ہیکل تعمیر کر سکیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔